السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ پہلے ہم حدیث پاک کے الفاظ آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر تھوڑی سی تفسیر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے ضرورت اور بیہودہ باتوں کو چھوڑ دے۔ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے ضرورت اور بیکار باتوں کو چھوڑ دے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، اس کا میک اپ ہے، اس کا پاؤڈر ہے کہ آدمی بے ضرورت اور بیہودہ اور لایانی باتوں سے بچتا رہے۔ اگر کوئی مسلمان بیہودہ باتوں کو نہیں چھوڑ پا رہا ہے یا لایانی باتوں میں مشغول رہتا ہے تو ابھی اسے اس اسلام کا حسن نصیب نہیں ہوا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو، ہمارا اسلام مکمل ہو اور اسلام کی خوبصورتی کو ہم حاصل کریں تو یہ لایانی کو چھوڑے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ صرف نمازیں پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف روزے رکھنا کافی نہیں ہے، باہر کی دنیا میں بھی آپ کو اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ آج کا جو جوان اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے وہ لایانی اور فضول باتوں میں ضائع کر رہا ہے، جس سے اس کے دل کی اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو رہی ہے، اس کا ایمان بھی کمزور ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ لایانی کے کتنے نقصانات ہیں، بیہودہ اور فضول باتیں کرنے کے کتنے نقصانات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا کہ کبھی کبھی انسان مذاق میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کو وہ نہایت معمولی سمجھتا ہے اور وہ برائی کی بات ہوتی ہے۔ ایسے ہی مذاق میں، فضول بات میں، لایانی کرتے ہوئے اس کی زبان سے کوئی ایسی گناہ کی بات نکل جاتی ہے جس کو وہ نہایت معمولی سے سمجھتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے گناہ کیا تھا جس کو وہ نہایت معمولی سمجھ رہا تھا، گناہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ ہم لوگ لایانی کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان باتوں سے اتنے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہماری زبان سے لایانی کہتے ہوئے، فضول باتیں کرتے ہوئے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر پڑھتے رہیں ہم نمازیں، رکھتے رہیں روزے، کرتے رہیں قرآن کی تلاوت، اللہ نے فیصلہ کر لیا قیامت تک ناراض ہونے کا۔ تو دوستو عزیزو اور میری ماں بہنوں، ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہے، فضول اور واہیات باتوں سے ان کو بچانا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت رطب اللسان رہیں، رطب اللسان، ہماری زبان تر ہونی چاہیے اللہ کے ذکر میں۔ کبھی دل کا ذکر ہو، کبھی زبان کا ذکر ہو، کبھی مخفی ذکر ہو، کبھی اعلانیہ ذکر ہو۔ خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور غیبت سے، الزام تراشی سے، ایک دوسرے پر تہمت لگانے سے، فضول اور واہیات باتوں سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو بچانا ہے۔ سب سے زیادہ جہنم کے اندر لے جانے والے دو گناہ ہیں، ایک شرمگاہ کا استعمال اور دوسرا زبان کا غلط استعمال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم کے اندر لوگ ان دو گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ تو اگر کوئی ان چیزوں کی ضمانت دے دے کہ ہم ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں اس کے جنتی ہونے کا، میں اس کو جنت میں لے جانے کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں اس کو جنت میں داخل کرانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، روزے رکھنے کے لیے نہیں کہا، زبان کا صحیح استعمال اور شرمگاہ کا صحیح استعمال۔ جو ان دو چیزوں کو گناہوں سے بچا کر رکھے گا، اللہ کے نبی ضامن ہیں اس کو جنت میں داخل کرائیں گے۔ آپ سے بڑا ضامن کون ہو سکتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذمہ داری دیں، اپنے امان میں لیں اور ہمارے ضامن بنیں، اس سے بڑے ضامن کون ہو سکتے؟ تو اس لیے آپ لوگ اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کریں، ہر طرح کی لایانی اور فضول اور واہیات باتوں سے ان کو بچائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔